اور آج تک امت کے علماء کرام اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسرا جو بنیادی رکن ہے وہ ہے نماز۔ توحید کا اقرار کرنے کے بعد دوسری اہم اور بنیادی چیز جو ہر مسلمان پر، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کی ادائیگی۔ کوئی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے۔ عاقل کا مطلب پاگل نہیں ہے، اور پاگل کسے کہا جائے گا؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کر پائے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس میں فرق نہ کر پائے، دن اور رات میں فرق نہ کر پائے۔ اس طرح کے لوگوں کو پاگل کہا جاتا ہے۔ جو بالکل ہوش و حواس میں نہ ہو، جس کے پاس دماغ ہی نہ ہو، جس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دن کو دن سمجھتا ہو، پوچھا جائے کہ دن ہے یا رات، وہ بتا ہی نہ پائے دن ہے یا رات۔ جب اس قدر عقل مفقود ہو جاتی ہے کسی کی، تو ایسا آدمی شریعت کی نظر میں مجبور ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جو ہے مکلف نہیں ہے، اس پر نہ تو نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ نماز کیا چیز اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نماز کی فرضیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، اس کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے۔ تو عاقل اگر ہے، اس طرح کا اگر کوئی پاگل نہیں ہے، عاقل ہے، بالغ ہے۔ اب بالغ کسے کہیں گے؟ بالغ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اس حال میں کہ وہ 7 سال کی عمر ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر 10 سال کی عمر ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے مارو، پیٹو، یعنی مار لگا کر کے اس کو نماز پڑھاؤ۔ تو بہت سارے عالموں نے، علماء نے یہ کہا ہے کہ 10 سال ہی سے انسان کیا ہو جاتا، بالغ ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اقوال یہ ہے کہ 14-15 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ عمر 14 یا 15 سال تک پہنچ گئی۔ حالات کے اعتبار سے، ظروف کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے بالغ ہونے میں مختلف ہے۔ بچہ کہیں بہت جلدی بالغ ہوتا ہے، کہیں جلدی بالغ نہیں ہوتا ہے۔ عرب ممالک میں 7 سال ہی میں بالغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آب و ہوا کیا ہوتی ہے، بہت گرم ہوتی ہے۔ جو گرمی والا علاقہ ہے وہاں لوگ بہت جلدی بالغ ہوتے ہیں، اس سے گرماہٹ آتی ہے۔ بہرحال اس وقت تو جو عام حالات بنے ہوئے ہیں، بچے 10-12 سال ہی میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ سوچنے، سمجھنے، فکر کرنے، غور کرنے، حق باطل کے درمیان فرق کرنے، تمیز کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ تو جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ عورتوں کے لیے مخصوص حالات ہیں جن حالات میں نماز فرض نہیں ہے۔ حیض کے ایام میں، ماہواری کے ایام میں، نفاس کی حالت میں عورتوں کے لیے کیا ہے، نماز معاف ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، کسی بھی صورت میں اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جنگ کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت بہت ہی خطرناک حالت ہوتی ہے، کشمکش کی حالت ہوتی ہے، موت و حیات کے بیچ والی زندگی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ
ہمیں جینا ہے یا مرنا ہے، یعنی ہم یہاں سے بچ کر جائیں گے، یہ فکر بہت کم ہوتی. ایسی پرکشش حالت میں، جنگ کی حالت میں، موت سے جہاں مسلمان لڑ رہے ہو، موت کے منہ میں ہو، ایسی صورت میں بھی اگر اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، عاقل بالغ مسلمانوں کے لیے نماز معاف نہیں. ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. وہاں جماعت بنانے کی کیفیت الگ ہوگی، لیکن ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، نماز معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ دشمنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان کو دوڑا رہے ہیں میدان جنگ میں. ایسی حالت میں نماز کا وقت آ جائے تو دوڑنے کی حالت ہی میں آپ کو نماز ادا کرنی ہے. دوڑنے کی حالت میں کیفیت دل میں ہونی چاہیے کہ ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، دوڑنے کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنی. تو کس صورت میں معاف ہے؟ جب ایسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے تو اور کس صورت میں معاف ہو سکتی ہے؟ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی تھے. جو نابینا ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، راتوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی. وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اجازت مانگی، نماز نہ پڑھنے کی نہیں بلکہ مسجد نہ آنے کی. انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول بھی نابینا ہو، آپ کو معلوم ہے مسجد میں آنے میں دقتیں ہوتی ہے، خصوصاً رات کی نمازوں میں، مغرب، عشاء، فجر وغیرہ میں. ایک نابینا شخص کیسے آ سکتا ہے مسجد میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو. اب جیسے ہی وہ جانے لگے، اللہ کے رسول نے دوبارہ پھر بلایا. وہی ہوگی، اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہوگا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے، غلط ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ ہاں بالکل سنتا ہوں. دیکھتا نہیں، سنتا تو ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تب مسجد میں آنا تمہارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ نابینا آدمی جو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے گھر میں اللہ کے نبی نے نماز کو جائز قرار نہیں دیا. جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے، واجب ہے. اور جن کے پاس آنکھیں ہیں، اچھے اعضاء ہیں، تندرست ہے، صحیح ہے، سلامت ہے، ایسے لوگ اگر نماز گھر میں ادا کریں تو ان کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ کہاں تک ان کی نماز درست ہوگی؟ یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. خطبہ مصنوعہ کے بیچ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو. غور سے سننا ترجمہ. اللہ نے کیا کہا؟ ان نمازیوں کے لیے ہلاک ہو، برباد ہو. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غافل رہتے ہیں، سستی برتتے ہیں. نماز میں غافل رہنے کا کیا مطلب ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، سعد بن ابی وقاص بہت بڑے صحابی ہیں، اسی لیے فہم صحابہ ضروری ہے. دیکھیے سعد بن ابی وقاص کیا تفسیر کرتے ہیں نماز میں غافل ہونے کا مطلب. یعنی اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ نماز میں جو غافل رہتے ہیں ایسے لوگوں کی نماز کیا ہو؟ ہلاک ہو، برباد ہو. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہو.
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اپنے ہی باپ سے پوچھا کیا یہاں نماز میں غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو وسوسے آ جاتے ہیں، کبھی گندے خیالات آ جاتے ہیں، یا نظر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، یا دنیاوی معاملات کبھی کبھار ذہن میں آ جاتے ہیں، مخل بن جاتی ہیں چیزیں، کیا یہ مراد ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، نماز سے غافل ہونے کا یہ مطلب نہیں، بلکہ نماز سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وقت سے نماز نہ پڑھے، یعنی وقت ہو گیا، کام میں مشغول ہے، کاروبار میں مشغول ہے، تجارت میں مشغول ہے، نماز کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو فکر نہیں ہے، بعد میں آ کے پڑھ لیتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں ایسے، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن فکر زیادہ کس کی ہوتی؟ تجارت کی ہوتی ہے۔ اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، کوئی کسٹمر آ گیا، اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسٹمر چھوڑ کر نماز میں آئیں، یہ اس کو گوارا نہیں ہے، تو یہ ہے وقت سے نماز نہ پڑھنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہو؟ ہلاکت و بربادی ہو۔ دیکھیں یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ نماز چھوڑ نہیں رہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وقت سے نہیں پڑھ رہے۔ وقت سے نہ پڑھنے پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اب ذرا خود ہی فیصلہ کریں، جو لوگ ایک وقت کی پڑھتے ہیں، من میں آیا تو پڑھ لیا، من میں آیا تو جمعہ کی نماز پڑھ لی، من میں آیا تو مغرب کی پڑھ لی، ایک وقت پڑھ لی، 2 3 4 5 4 اوقات چھوڑ دی، من میں آیا کہ 15 دن میں کبھی کبھار مسجد میں آ گیا، من میں آیا عید کی نماز پڑھ لی۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، عید کی پڑھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں عید کی بھی نہیں پڑھتے۔ تو ہلاکت بربادی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے کتنی ہلاکت بربادی ہوگی۔ ذرا غور کریں اس آیت پر، اللہ تعالیٰ نے ہلاکت و بربادی لکھی ان نمازیوں کے لیے جو نمازی وقت سے نہیں پڑھتے، تاخیر سے پڑھتے ہیں، لیٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایک وقت پڑھتے ہیں، دوسرے وقت میں غائب، تیسرے وقت میں غائب، کبھی جوش میں آیا نماز پڑھی، ایمان جوش میں آیا پڑھ لی جا کے نماز، کوئی مہمان گھر میں آیا دکھانے کے لیے پڑھ لی بہت بڑا نمازی ہے، کوئی مصیبت آئی آ گئے مسجد۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی کا اندازہ آپ کر بھی نہیں سکتے۔ آج ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں مسلمان کو۔ کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں، مسجد ویران پڑی ہے، ویران۔ حی علی الصلاۃ کی آواز پہنچنے کے بعد بھی مسلمان ہر طرح کے پروگرام میں مشغول ہے، کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں، دکانوں میں، سو رہے تو سو رہے، سو گئے، یہ خیال بھی نہیں ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے ہمیں پڑھنی ہے، 9 10 11 12 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ان کے دل و دماغ میں تصور بھی نہیں ہے۔ تو جب مسجدیں اس قدر ویران ہوگی، مسجدیں روئے گی، مسجدوں سے رونق ختم ہوگا، مسجدوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر سے جب مسلمان دور ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ کا سہارا، اسلام کا سہارا بھی مسلمانوں کے اوپر سے اٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب اندازہ لگائیے، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کیا ہے؟ محفوظ ہے، لیکن
ایک آدمی اگر نماز چھوڑ دیتا ہے ایسی صورت میں جان و مال کی حفاظت بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث ہے، کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کریں، پھر اذان کہی جائے، پھر میں کسی کو کہوں امامت کرائیں، پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو وقت ہونے کے باوجود بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہو رہے، یہاں جلانے کا ارادہ کر رہے ہیں، گھر مال دولت جلانے کا ارادہ کر رہے ہیں. کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز چھوڑنے سے اللہ کی ذمہ داری، رسول کی ذمہ داری، ایک مسلمان سے قرآن و اسلام کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. بری ذمہ، غیر محفوظ ہے وہ مسلمان اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. ہم اس کو سنجیدہ سے لیتے ہی نہیں ہیں. ہم ضرور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شرک صرف جو ہے قبر میں جا کر غیر اللہ کے سامنے، بابا کے سامنے، مورتی کے سامنے صرف سجدہ کرنے کا نام شرک نہیں. نماز چھوڑنا بھی شرک ہے. نماز چھوڑنا کیا ہے؟ شرک. سنیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یہ نماز چھوڑنا کس کی عادت ہے؟ مشرکین کی عادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ. کہ ایک آدمی کے درمیان، ایک آدمی اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز کو چھوڑ دینا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے العہد الذی بیننا وبینہم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عہد جو ہم میں اور ان میں ہے، یعنی ہم میں اور غیر مسلمین میں جو عہد ہے، الصلاۃ، وہ عہد کیا ہے؟ صلاۃ کا ہے. یعنی ہمیں اللہ رب العالمین نے نماز کا پابند بنایا ہے. یہ ہم نے عہد لیا ہے، یہ ہم سے معاہدہ ہوا ہے، اور یہ معاہدہ ان سے نہیں ہوا ہے. فمن ترکہا فقد کفر. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک وقت نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. 2-3 حدیثیں اور آیتیں میں نے سنائی، اس میں لفظ کفر اور شرک واضح انداز میں وارد ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، کفر. نماز کا چھوڑ دینا شرک ہے، شرک. تو آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی کتنی بھاری تعداد میں کفر اور شرک میں مبتلا ہے، صرف نماز چھوڑ کر کے. نماز چھوڑنا کفر ہے، شرک ہے. اب یہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں علماء کرام کے کافی لمبے چوڑے اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو نصوص وارد ہیں، جو آیتیں وارد ہیں، ان آیتوں میں، ان نصوص سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسی نے بلا عذر کے، بلا مجبوری کے ایک وقت بھی اگر کسی نے نماز چھوڑ دی، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ شرک کیا. آپ علماء کرام کے فتوے اگر پڑھیں گے، آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے. یہاں تک کہ بہت سارے علماء کرام کے فتوے ان تمام نصوص کی بنیاد پر یہ ہیں کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، مسلسل نہیں پڑھتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے. مرنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اگر مرد ہے،
نکاح بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. بیوی نمازی ہے، مرد نمازی نہیں، شوہر نماز نہیں پڑھتا. کیونکہ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے. جب نماز اس نے چھوڑ دی وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اب کافر اور کسی مومنہ کیا نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو صحابہ کرام جو ہے، حدیث میں آتا ہے، کسی بھی عمل کو چھوڑنے پر کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. کیونکہ نماز کے سلسلے میں جو نصوص وارد ہیں، یہ تو بہت مشکل ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کو کیا کہا جائے کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں. گھر میں کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال، تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں. اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے بنیادی دو سبب ہیں. یہ ایک سبب کیا ہے؟ مال کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے. فکر نہیں ہوتی نماز کی، فکر نہیں ہوتی ہے، توفیق نہیں ہوتی ہے تلاوت قرآن کی. کاروبار، تجارت، بزنس، پیسے، دولت، یہ ساری چیزیں اس کی نظر میں بہت اہم ہیں. نماز کی کوئی اہمیت نہیں. کہہ رہے تمہاری دولت، تمہارے مال اور تمہاری اولاد، اسی طرح اولاد کی وجہ سے اولاد کی محبت میں انسان مشغول ہوتا ہے. اب نماز کا کچھ اتا پتا نہیں ہوتا، نماز سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو بھی شخص ایسا کرے گا، یعنی اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے دور رہے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے، یعنی دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے، ہلاکت و بربادی ہوگی، اور آخرت میں بھی ہلاکت و بربادی ہوگی. آج ہلاکت و بربادی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ذلت و رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کر لی ہے. مسلمانوں کی نظر میں نہ تو نماز کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی روزے کی کوئی اہمیت ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ کی کوئی اہمیت ہے. آخرت میں کیا حالت ہوگی آپ جانتے ہیں؟ قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ نے پوری حالات بیان کر دی بے نمازی کے. قیامت کے دن پنڈلیاں کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور انہیں پکارا جائے گا سجدے کے لیے کہ آپ سجدہ کرو. سجدے سے مراد کیا؟ نماز. یا سجدے سے مراد نماز. انہیں پکارا جائے گا سب کے سامنے، آپ سجدہ کرو. لا يستطيعون، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، اور حالت کیا ہوگی؟ ذلت اور رسوائی سے ان کی نگاہ پست ہوگی، ڈر اور خوف کا ماحول ہوگا. چاروں طرف سے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی. ان کی نگاہیں نیچے ہوگی، پست ہوگی، اوپر کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کوئی. نیچے سر جھکائے، نگاہ پست، شرمندگی سے شرمندہ ہو کر سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. حالانکہ ان کو دنیا میں جب وہ سالم تھے، صحیح سالم تھے، تندرست تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہ سجدے کی طرف نہیں آتے، نماز میں نہیں آتے تھے. یہ حالت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی.
ذلت و رسوائی وہاں بھی مقدر ہوگی، دنیا میں بھی مقدر ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز ہی میں انسان اگر فیل ہو گیا، بعد والا دوسرا تیسرا سوال اس سے پوچھنا کیا، جب نماز ہی میں فیل ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، جہنمی لوگ، جنتی لوگ، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یہ حالت جب ہوگی جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی لوگ سوال کریں گے ارے بھائی تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ بولیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے کیا ہے، جہنم مقدر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی حالات ایسے نہیں ہیں، یہ شکوہ شکایتیں چھوڑیں۔ ہمارے مودی جی کبھی منع نہیں کرتے مسجد مت جاؤ، مسلمان جو ہے ہر بات میں مودی نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، حکومت نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ مودی نے آج تک نہیں کہا کہ مسلمانوں مسجد میں مت جاؤ، نماز مت پڑھو، ایسا کہا مودی جی نے؟ ایسی کوئی پابندی آئی حکومت کی طرف سے، عدالت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی آئی؟ نہیں آئی۔ تو یہ حالات اتنے اچھے ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجدیں بنانا چاہیں تو مسجد بنا سکتے ہیں، ادارے کھولنا چاہیں تو ادارہ کھول سکتے ہیں۔ اتنے اچھے حالات میں ہمیں ہندوستان میں اللہ رب العالمین نے ابھی تک رکھا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بہت سارے ممالک آپ دیکھیں گے وہاں کے مسلمان نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے ہیں، پابندی ہے، نہیں پڑھ سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے۔ تو حالات ایسے نہ بن جائیں کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہ پڑھ پائیں، ایسے حالات نہ آئیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی کیوں ہو رہی ہیں، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب دین سے بیزاری ہوگی، مسجدیں ویران ہوگی، مسجدیں خالی ہوگی، اذان کی آواز آنے کے باوجود بھی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی نماز پڑھنے کی، اس معاشرے میں، اس مسلم سوسائٹی میں اللہ رب العالمین کی برکت نازل ہوگی یا ذلت نازل ہوگی؟ اللہ نے صاف کر دیا ایسے لوگوں کے بارے میں جو وقت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ ہلاک ہے، برباد ہیں۔ تو جو مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایک وقت پڑھتے ہیں، 2 وقت نہیں پڑھتے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، تو ایسے مسلمانوں کے لیے کس قدر ہلاکت و بربادی ہے دنیا میں، آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ تو میرے بھائیوں، گزارش یہی ہے کہ نماز کا پابند بنے، اسی وقت سے آپ توبہ کر کے جائیں کہ عصر کی نماز سے انشاءاللہ ہم جو ہے وقت سے نماز ادا کریں گے۔ آپ ارادہ کر کے جائیں، توبہ کر کے جائیں۔ اب تک اگر آپ نے نماز چھوڑی ہے تو چھوڑی، توبہ کرو، اللہ رب العالمین توبہ کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ بلا نماز کے مسلمان کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مسلمان وہ بھی نماز نہ پڑھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حملہ کیا گیا، خون سے لہو لہان ہو گئے، اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس میں اسلام کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی اسلام میں داخل ہو اور نماز نہ پڑھے۔ کتنے ہیں آج مسلمانوں کی تعداد جو 5 وقت کا نماز وقت سے سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق ادا کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ لگائے کہ نہیں آپ کتنے مسلمان ہیں؟ تو جب تک مسجد کو آباد نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو بھی آباد
نہیں کرے گا ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی, پٹائی ہوگی, ہر جگہ آپ کی کیا ہوگی, آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ذمہ دار کو, ہر مربی کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کریں. اگر گھر میں نماز نہیں ہو رہی ہے, بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, بیٹیاں نہیں پڑھ رہی ہیں, پوتے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, بہویں نماز نہیں پڑھ رہی ہے, ہر ذمہ دار کو, گھر کے ذمہ دار کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے گھر کی اصلاح کریں. تو انفسکم و اہلیکم نارا, سب سے پہلے اپنی نفس کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. مسلمانوں مت سوچو اگر آپ نمازی ہیں, مان لے کسی گھر میں ایک آدمی نمازی ہے, وہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ جنت میں جائے گا. اللہ نے کیا کہا, اپنی نفس کو بھی بچاؤ اور اہل و عیال کو بھی جہنم کے حق سے بچاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ذمہ دار ہونے کے حیثیت سے گھر کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے, وقت سے نماز پڑھے, شریعت کا پابند رہے, غیر شرعی کوئی کام کسی بھی گھر میں نہ ہو. ہر گھر کا ذمہ دار اگر یہ ذمہ داری سنبھال لیں, بتائیے معاشرے میں کوئی برائی رہے گی؟ کوئی برائی رہے گی؟ اور ہر گھر کی الگ الگ اگر اصلاح ہو, ہر آدمی اپنی اصلاح کرے, اپنے اہل و عیال کی اصلاح اگر کر لے, معاشرے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گی, غیر شرعی کام کرنے والا معاشرے میں کوئی نہیں رہے گا, اگر یہ اصول ہر مسلمان اپنا لے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.